السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو ہمارے انتہائی فاضل مہمان تشریف فرمائے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور ہماری تیسری آج کی مہمان ہے محترمہ آصفہ یعقوب ملک صاحبہ۔ میڈم السلام علیکم۔ ناظرین، تینوں مہمان ہمارے مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں پروفیسر صاحبان ایجوکیشن سے متعلق دانشور بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ میڈم تعلیم سے بھی متعلق ہیں، لیکن آج یہ سول سوسائٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایسا ہے کہ جس میں سب کو حصہ لینا چاہیے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استحکام پاکستان اور ہمارے اخلاقی رویے۔ اسلام کے نام پر آئی تھی جو ریاست مدینہ کے نام سے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اخلاقیات تھیں۔ طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی۔ قوت دی اللہ نے، طاقت بھی دی اللہ نے، فاتح ہوئے، لیکن وہ صرف اور صرف اخلاقیات تھیں کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوریا نشین 3 بر اعظموں کے حکمران بن گئے۔ تو ہمیں میرے خیال میں اپنے اخلاق کی طرف آنا ہوگا اور ان تمام بد اخلاقیوں کو چھوڑنا ہوگا جنہیں ہم نعوذ باللہ اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ جتنا بڑا جھوٹا ہے، جتنا بڑا فراڈیا ہے، جتنا بڑا بدماش ہے، اتنا بڑا چودھری ہے، اتنا بڑا وہ شرفاء میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑنا ہوگا اور ہمیں بحیثیت مسلمان دیکھنا ہوگا کہ ہماری اخلاقیات کہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری اخلاقیات کا دائرہ قرآن مجید فرقان حمید نے طے کر دیا اور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے چھوڑ دیا۔ اس میں سچائی ہے، رواداری ہے، دوسروں کی عزت ہے، دوسروں کا احترام ہے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینا ہے۔ یہ ساری اخلاقیات ہیں، اس سے ملک مضبوط ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ کہ اگر ہم ملک کے اندر معاشی استحکام، سیاسی استحکام، کوئی بھی استحکام لانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اخلاقی استحکام کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میاں صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پروگرام کا آغاز کیا، اور یقیناً اخلاقیات ہی بنیاد بنتی ہیں شخصیت سازی میں، اور شخصیات ہی اداروں کو بناتی ہیں۔ ادارے اس وقت درست سمت میں سفر طے کرنا شروع کرتے ہیں جب وہاں اخلاقی حوالے سے مضبوط لوگ جو ہیں وہ سربراہ موجود ہوں۔ یہاں چونکہ استحکام پاکستان کے حوالے سے اخلاقیات کی بات ہے، تو پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی جو رہنما جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ 14 اگست کی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر ہے، بہت مختصر سی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا سبق موجود ہے جی۔ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پہلے گفتگو کرتے ہوئے اپنی اسپیچ میں یہ ذکر کیا کہ آپ کے لیے ٹالرنس کے لیے، رواداری کے لیے آپ کے پاس مثال موجود ہے اکبر دا گریٹ کی، جی جی، اور اس کو آپ فالو کریں۔ اور بہت ساری اور جو اس نے باتیں کی، اس کی بھی مختصر سی تقریر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ڈائریکٹ کسی کو اس طرح رسپانڈ نہیں کرتے تھے کہ اسے سنب کر کے اس کی بات کو کہ آپ نے یہ بات کی ہے اور یہ درست نہیں ہے اور اس کا یہ جواب ہے، ایسے بات نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی تقریر کی مختصر سی تقریر کے شروع میں ہی یہ بات کی کہ ہمارے لیے رواداری کے لیے، ٹالرنس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی مسلمانوں کے لیے یہ مثال دینا، قائد اعظم محمد علی جناح خود چونکہ قانون کی پاسداری کرنے والے تھے، بہت رواداری رکھنے والے تھے، بہت دیانتدار خود تھے، اور انہوں نے جو اس سے پچھلی تقریر ہے 11 اگست والی، اس میں تو تفصیل سے یہ اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا آپ نے کرپشن سے باز رہنا ہے، نیپوٹزم سے باز رہنا ہے،
اور آنیسٹی رکھنی ہے اور بڑی تفصیل سے ان موضوعات پہ بات کی. تو ہمیں اپنی جو لیڈرشپ ہے پاکستان بنانے والی ان کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ملک دیا تو اس کے لیے ہمیں رہنمائی مہیا کی, اور اس میں رہنمائی مہیا کرتے ہوئے جو آپ نے جس چیز سے شروع کیا اسی طرف ہی رہنمائی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور مدینہ منورہ کی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو وہاں سے ہی ہم نے اخذ کرنا ہے کہ وہاں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت کی گئی, اور وہ ہم کہتے ہیں کہ صفہ میں جو لوگ صرف قرآن پڑھ رہے تھے اور جو اخلاقیات سیکھ رہے تھے, کچھ ہی وقت گزرا کہ دو جو سپر پاورز تھیں وہ ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی. اللہ اکبر. ان کے پاس اور کیا تھا؟ جی جی. یعنی کوئی ظاہری وسائل موجود نہیں تھے, اور آپ نے جو بات کی نا کہ وسائل بھی ان کے پاس آتے گئے اور مسائل جو پہلے سے موجود تھے وہ سارے چلتے بڑھے. جی. تو ہمیں اسی تربیت کی جو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ ملکی اور شرعی قوانین کی پابندی کرنی ہے. جی. یعنی جو ملکی اور شرعی قوانین کی پابندی کرتا ہے وہ بہترین شخصیت بنتا ہے, اور جب وہ کسی جگہ کسی پوسٹ پہ کسی عہدے پہ بیٹھتا ہے تو پھر اس نے جس طرح فیصلے کرنے ہیں اور جس طرح اس نے اس ڈپارٹمنٹ کو چلانا ہے وہ مثالی ہوگا. تو یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے, اور پھر اس کے ذیل میں باقی چیزیں آتی ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے, کیسے درسگاہوں میں اپلائی کرنا ہے, کیسے اداروں کے اندر تبدیلیاں لانی ہیں. تو وہ شخصیت سازی سے ہی ممکن ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کا آپس میں پیار کتنا تھا, محبت کتنی تھی. یعنی اس کا نمونہ تو تاریخ انسانی پیش ہی نہیں کر سکتی جس کو مہاجرین انصار کا ایک آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملایا ان کو لا کر. ٹھیک ہے نا. اب اس سے اعلیٰ ترین نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی برادری کا, کوئی خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے, دین کا رشتہ ہے. اور انصار ویلکم کر رہے ہیں مہاجرین کو کس طرح سے. پھر دیکھیں کہ جوں دین اسلام پھیلا ہے, ضرورت پڑی ہے, تو ان کا آپس کا پیار اور محبت کا تعلق دیکھیں کہ ہماری طرح اختلافات نہیں ہیں کہ خندق کا موقع آیا ہو تو کسی نے کہا جی خندق کھودنی ہے, دوسرے نے کہا جی کیوں کھودی ہے جی, ہم تو نہیں جائیں گے جی. ٹھیک ہے نا. یا وہ الگ کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی یہ ادھر والے چلے گئے, ہم ادھر کھڑے ہو گئے. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ منافق کہلایا, کہ مسلمانوں کے حساب سے نکل گیا. آج ہر بندہ یہ کہتا ہے پاکستان کے اندر کہ جو میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے. ان کو ٹالرنس, رواداری جس کا وہ ہے ہی نہیں ہے. اور اخلاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی سے کہ آپ اپنی بات کر دیتے ہیں, رائے دے دیتے ہیں, اس کے بعد مشاورت اور شورا کیا ہے؟ ضروری نہیں آپ کی بات مانی جائے. تو یہ رویے جو ہیں انہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے, مضبوط نہیں کیا ہے. ہمیں ان کو یعنی بحیثیت عام شہری کے بیس کو دیکھنا ہے, چونکہ یہ ملک صرف حکمرانوں نے مضبوط نہیں کرنا ہے, یہ میری آپ کی ہر شہری کی ذمہ داری ہے, اور پھر ہر ذمہ دار شہری کی زیادہ ذمہ داری ہے. ڈاکٹر عبدالباسط صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے انفرادی یا اجتماعی جو اخلاقی رویے ہیں, کتنا ان کا عمل دخل ہے پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں یا ان کو ہلانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم بات ہے. ایک تو جیسے کہ آپ نے انٹرو میں اور ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا, ایک تو یہ کہ 14 اگست آتا ہے, گزرتا ہے, اگلے سال پھر آ جاتا ہے, تو یہ تو ویسے ہی تجزیے کا موقع ہوتا ہے کہ ویسے تو 79 ایئرز بیت گئے, تو یہ ایک سال میں کیا ہوا. جی. یعنی یہ خود احتسابی تو جو مومن ہے, جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اسے تو روز کے حساب سے کرنی ہے نا. جی. کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. بجا فرمایا. جی. تو اسی حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر یہ دیکھیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ اخلاقی رویے, انہوں نے کیا اس ملک کی بنیادوں کو, اس ملک کے امیج کو مضبوط کیا ہے یا ادروائز. جی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہے,
ہم اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں تو وہی بات جیسے ہم قرون اولیٰ کی بات کر رہے تھے، وسائل کم تھے، دل کشادہ تھے. بے شک بے شک. ایک کنبے کا سربراہ رزق حلال لے کر آتا تھا اور ایک وسیع کنبہ اس کے ساتھ شکر اور صبر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. اور وہ جو ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم جی جی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ اکبر. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا رویہ شکر کا رویہ ہے کہ نہیں. جی. سب سے بڑا اخلاقی رویہ تو یہ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے. جی. اور شکر سے میں زبان سے نہیں ہوتا، رویے سے. رویے سے. جی. ایک انسان کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، تو پھر جب اللہ کی طرف سے مؤذن ایک ندا دیتا ہے جی وہیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے جی ہاں کہ وہ اس ایمان میں کس حد تک صادق ہے یا ادروائز. پھر وہ تو قرآن کہتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون. جی ہاں. تم کہتے کیوں ہو جو اس پہ عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ. اللہ اکبر. جی. اچھا یہاں ایک اور اہم بات، جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسوہ حسنہ ہے، چونکہ ہم نے اس پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی ہے نا، اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، جی. تدریس کے لیے، اس کے لیے واضح ایک بین نمونہ بنا کے بھیجا گیا. تو میں آپ اس معاشرے میں رہنے والے سارے لوگ، ہم اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کہتے ہیں. بے شک. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ. جی ہاں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جی. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے. جی. کہ سب سے بڑا احسان تم پر یہ کہ تم میں سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. جی. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب اکمل حسین شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو کیا جواب دیا. جی ہاں. اس کی بنیاد پھر اگر ہم جنوبی ایشیا کے اعتبار سے دیکھیں جی جی. تو یہ جو کنٹینیوٹی ہے نا، وہ کہتے ہیں خیر میں بھی بڑا تنتنا اور اس میں زور ہوتا ہے، وہ بار بار ریوائیو کرتا ہے. جی جی. ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جی جی. مجدد الفسانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرہندی، جی ہاں. امام ربانی، یہ سارے القابات کس لیے ملے ہیں؟ اس لیے ملے ہیں کہ اس ہمارے خطے میں، اس بر صغیر پاک و ہند میں، جس اکبر کی مثال لارڈ ماؤنٹ بیٹن دے رہا تھا، جی. اس اکبر نے آج کے دور کے جیسے چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اور اس میں اپنے رویوں کی بات کر رہے ہیں، تو آج کے دن میں بھی تو وہی دین الہی کی طرح ایک ابراہمک ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، ایک کوئی ملغوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. جی. اس وقت بھی اکبر نے ایک ملغوبہ بنانے کی بات کی تھی، اور وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے دین کی تجدید کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کو ریوائیو کرنے کے لیے بھیجا. جی جی. ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آتا ہے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے بے شک، اور دین خالص ہے. جی ہاں. اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور وہی بات گویا جو شیخ احمد سرہندی نے کی تھی، وہی بات اسی کانٹیکس میں، اسی کی مثال دیتے ہوئے قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ اکبر کی لیگیسی کو تو وہ چلا رہے تھے، جی اور جی. شیخ احمد سرہندی کی لیگیسی کو چلا رہے تھے. تو آج ہمارے رویے شیخ احمد سرہندی کی طرح ہیں؟ جی. کیا ہمارے رویے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ہیں؟ اور اخلاقی رویوں میں ایک بات جو سب سے واضح، سب سے بین، سب کو بالکل جس کو دشمن بھی جو ہے نا بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں وائسرائے نے یہ کہا، جی جی. جس کا سارے ہندوستان کے لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکشن رہا، سکھوں کے بھی ساتھ رہا، ہندو کے ساتھ بھی رہا، کانگریس کے ساتھ بھی رہا، پٹیل کے ساتھ بھی رہا، نہرو کے ساتھ بھی رہا، لیکن کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. جناح کے بارے میں کہا کہ جناح از ان پرچیزیبل، اللہ. بکاؤ مال نہیں ہے. جی. تو یہ جو بکاؤ مال نہ ہونا ہے نا، یہ سب سے بنیادی اخلاقی سبحان ایک اللہ. لٹرس ٹیسٹ ہے. میں کہتا ہوں جی یہ تو ایسی چیز ہے جو انمول ہے. جی. اب دیکھیں کیوں آدمی اپنی اقدار کو بیچ دیتا ہے، جی جی. کہ وہ چونکہ بکاؤ ہوتا ہے. بکا ہوتا ہے. کیوں وہ اپنی جو دینی اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے بھی اکمل شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات جی جی. کہ شریعت اور ملکی قوانین کی اگر پاسداری کرنے والا شخص، اس کی شخصیت پہ نکھار آتا ہے. نکھار تو آتا ہے. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جنت کی طرح ہو جائے، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسجود ملائک آدم کو بنایا گیا تھا، جو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا تھا، کیا ہم اللہ رب العزت کی نیابت کا
فرض ادا کر رہے ہیں، اور ہم پر تو دوہری ذمہ داری کہ ایک ایسی جدید ریاستوں میں ایک ایسی ریاست جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی، جس میں وہی پیٹرن تھا کہ اس میں بھی پہلی ریاست جس کا آپ نے تذکرہ کیا ریاست مدینہ، وہ بھی ہجرت کی بنیاد پر، اس میں بھی ہجرت ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ سارے سے سوالات ہیں جو مجھے اپنے آپ سے کرنے، سارے ناظرین کو، ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں نے کل اپنے پروگرام میں اسی کا تذکرہ کیا کہ ہم بانیان پاکستان کے اخلاقی رویوں کو دیکھ لیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ کا اخلاقی قد کاٹ دیکھ لیں، قائد اعظم علیہ رحمہ اللہ. یعنی اگر خوردبین لگا کر بیٹھیں گے تو اپنے وجود میں بھی ہمیں بہت سے کیڑے نظر آئیں گے، لیکن ہم خوردبین اپنے اوپر نہیں لگاتے، دوسروں پہ لگاتے ہیں. کبھی قائد اعظم پہ لگاتے ہیں، کبھی علامہ اقبال پہ لگاتے ہیں، کبھی اس پہ لگاتے ہیں، اس پہ لگاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی ایک ایکسرسائز کے بعد یہ خطہ زمین ہمارے لیے حاصل کر لیا گیا. اور جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ان کی ذہن سازی اس طرح نہیں کرنی ہے کہ وطن نے ہمیں کیا دیا ہے. آج ذہن سازی اس طرح سے ہونی شروع ہو گئی. ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وطن ہے تو ہم ہیں، اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. یہ مٹی نے ہماری حفاظت نہیں کرنی. اس نے جو کچھ دینا تھا ہمیں دے دیا، گرو کر دیا اس نے. میڈم آپ ایک خاتون کی حیثیت سے، ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے، تعلیم یافتہ خاتون کی حیثیت سے، جیسے میں نے کہا سول سوسائٹی کو دیکھتی ہیں، اس کی نمائندہ، اور پھر تحریک پاکستان میں بحیثیت خواتین کا رول بھی دیکھتی ہیں. اس وقت اس نیشن کو ایک صحیح ڈگر پہ لے جانے کے لیے اور ان اخلاقی رویوں کو درست کرنے کے لیے آپ لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہونا چاہیے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست فرمایا، جیسے کہ سر نے بھی کہا، تو خواتین جو کہ ہاف آف دا پاپولیشن تو خواتین پر مشتمل ہے ہماری، اور اگر دیکھا جائے تو پہلی درسگاہ ہی ماں کی گود ہے. بچہ جو ہے وہ 7 سال تک تربیت کے جو مراحل طے کرتا ہے وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے. گھر سے ہی تربیت، جھوٹ بولنا، سچ کی تربیت اس کو گھر سے ملتی ہے. گھر سے ہی اس کی جو ہے وہ اس کو شیئرنگ کا کانسیپٹ ملتا ہے. گھر سے ہی اس کو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے. بحیثیت استاد بھی اگر وہ دیکھا جائے تو پہلی درسگاہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ عورت نے ہی گھر کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، معاشرے میں ایک فعال شہری بنا کے بھیجنا ہے، ایک اچھا شہری بنا کے بھیجنا ہے، ان کو عدم برداشت کے رویے کو ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں گھر سے سیکھ کے آتے ہیں. پھر جو عورت معاشرے میں نکلتی ہے، معاشرے میں ایز اے استاد ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو استاد کی حیثیت سے بھی نوجوان نسل کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں یہ نسل کو پیغام دینا چاہیے کہ آپ نے، وطن نے آپ کو کیا دیا، نہیں آپ نے وطن کو کیا دیا. اور یہ ہم لوگ جو ہے بحیثیت استاد یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کانسیپٹ دیا جائے، بچوں میں یہ ریالٹی ڈیولپ کی جائے کہ آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے، ملک نے آپ کی خدمت نہیں کرنی. اور بحیثیت انڈیویجول اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، یعنی اپنی انڈیویجویلٹی کو، اپنی میں کو ختم کر کے ہم پہ جانا ہے. تو جب تک خواتین فعال تھیں، جیسے اب تحریک پاکستان کا آپ نے ذکر کیا، تحریک پاکستان میں بی اماں کے کردار کو دیکھیں تحریک خلافت کے دوران کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ کہا کہ بیٹا جان خلافت پہ دے دو. تو وہ کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ نے جو اس مقصد کے لیے گھر سے نکلے اس مقصد کو پورا کرو. اور جس طرح سے اب تحریک پاکستان کو انہوں نے گھر گھر تک پہنچایا، اگر وہ صرف پارٹی کی حد تک رہتی، مردوں کی حد تک رہتی، یا پھر خواتین ان کی شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوتی، تو وہ پھر محدود ہی رہتی. تحریک کا حصہ اس طرح سے گھروں میں پہنچ نہیں پاتا. وہ کیا کرتی تھیں خواتین؟ گھروں سے جھنڈیاں بنا بنا کے بچوں کو دیتی تھیں، وہ جلسے جلوسوں میں جا کے ان کو لہراتے تھے. بلکہ خود خواتین جلسے جلوسوں میں جاتی ہیں، جیسے فاطمہ صغریٰ کی مثال ہے کہ انہوں نے پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگ پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خواتین جو ہیں چونکہ معاشرے کا حصہ ہیں، وہ خواتین تربیت دیتی ہیں، اور انہوں نے ہی اس قوم کو تعمیر کرنا ہے. جیسے
کہا گیا ہے نا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا. جی جی. تو قوم کی تعمیر گھر سے شروع ہو گھر جاتی سے ہے، شروع ہوگی، اور گھر کی بنیاد جو ہے وہ ایک طرح سے خاتون کے ہاتھ میں ہے جی کہ وہ کس طرح سے رکھتی ہے. تو ناظرین اس پہ ہم مزید باتیں کرتے ہیں. میڈم نے بہت اچھی بات کی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے. دونوں دست و بازو ہیں ایک دوسرے کے، اور دونوں نے مل کر اس نیشن کو بنانا ہے، اس ملت کو بنانا ہے، اور وہ نسل تیار کرنی ہے کہ جو دنیا کے اندر مانی جائے کہ یہ اخلاق کی ان بلندیوں کو چھو رہی ہے جو حقیقت میں ان کے رب نے ان کے لیے طے کر دی ہیں، اور جن کے نمونے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے. اگر اس طرح کے ہم نوجوان بچے بچیاں ہمارے نسل پیدا ہوگی تو یقین جانیے کہ وہ ہر ایک وطن سے محبت کرنے والا ہوگا، اور ہر ایک وطن کا مجاہد اور سپاہی ہوگا، اور ہر ایک اپنے ان مجاہدوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا کہ جو عملاً وطن کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر ہمیں یہ گلہ اور شکوہ نہیں ہوگا کسی کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی اس قسم کے گروہ ہمارے اندر پیدا ہوں گے کہ جو سوشل میڈیا کی پیداوار ہوں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کو بدنام کرنے والے ہوں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ہی گھر کو برا بھلا کہنے والے ہوں گے. تو اس سب سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اخلاقیات سکھانی ہے، وہ اخلاقیات جو ہمارے دین نے ہمیں دی. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تھوڑا سا تلخ لگتا ہے اس لیے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں سن رہا ہوں گا تو مجھے لگے گا یہ مجھے کہہ رہے ہیں، دوسرا سن رہا ہوگا تو وہ کہے گا شاید جی مجھے انہوں نے دیکھ لیا ہے، جان لیا، میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ باتیں ہم اپنے بارے میں کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے ہم یا اس کے افیکٹی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، یا کہیں نہ کہیں ہم اس کے حصے دار ہیں. تو اس لیے ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اگر افیکٹی ہیں تو تب بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو روکنا چاہیے کہ جو نقصان پہنچانے والے ہیں. اور اگر کہیں دانستہ طور پر نہ جانتے بوجھتے ہوئے کہیں اس کا حصہ بن گئے ہیں یا بنتے جا رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اس لیے کہ اپنی اصلاح خود کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے، پھر آپ دوسروں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اکمل شاہ صاحب، یہ فرمائیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاقیات درست ہو جائیں، ایک تو بھی آپ نے کہا نا کہ اس کے لیے قدم آگے بڑھانا ہوگا، تو کوئی 2-3 موٹی موٹی چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بنیادیں ہیں اخلاقیات کی، کہ اگر کم از کم یہ 3 چیزیں ہم اصلاح کر لیں تو بہت کام ہو سکتا ہے. جی پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہم مثلا انڈیکیٹ کرتے ہیں اگر تو ذرا آنیسٹی بہت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیانتداری، بد دیانتی جو ہے نا اس سے ہم نے بچنا ہے. جی. اور رواداری جو پہلے ہم نے جنرلی ہم نے ذکر کیا کہ عدم برداشت کی وجہ سے معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جی. اور ہم نے اس سے بچنا ہے. قوانین کی پابندی کی باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں. قوانین دیکھیں، جب تک قانون پہ عمل درآمد میں نہیں کرتا میں خود بھی محفوظ نہیں ہوں. جی. یعنی اور دوسرے بھی محفوظ نہیں ہیں. یعنی ہم نے اس معاشرے کو محفوظ بنانا ہے تو قانون پر عمل درآمد کرنا ہے. لیکن اس حوالے سے میں میاں صاحب یہ بات کروں گا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. جی. ہر آدمی رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ جو خصوصیات ہیں ہم نے کیسے نوجوانوں میں پیدا کرنی ہیں؟ جو بندہ جہاں بیٹھا ہے، والدین نے بھی، اساتذہ نے، معاشرے کے جو بڑے ہیں انہوں نے کر کے دکھانا ہے، کہہ کے نہیں دکھانا. جی. یعنی جو یہ بات ہے نا کہ کسی کو یا بچوں کو ہم یہ کہیں کہ جی یہ کام آپ نے کرنے ہیں تو بچے وہ سیکھتے ہیں، وہ آئیڈیلائز پیرنٹس کو بھی کرتے ہیں، وہ اساتذہ کو بھی کرتے ہیں. اچھا، وہ دیکھ کے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. انہیں جو نصیحتیں کی جاتی ہیں شاید اس پہ عمل انہوں نے نہیں کرنا. جی. تو کر کے دکھانے سے معاشرہ درست ہوگا. اس کے لیے بڑوں نے کردار ادا کرنا ہے. والدین نے بچوں کے سامنے معاملات ایسے کرنے ہیں. اب میں یہ ضمناً ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ میرے والد گرامی استاد تھے، انہوں نے ایک ادارہ بھی کھولا. تو ایک صاحب آئے جو معاشرے کے ایسے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جس میں اخلاقیات کا
وجود نہیں ہوتا. جی جی میں اور طبقے کا نام نہیں لیتا. جی 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 تو وہ لے کے اپنے بیٹے کو, تو وہ کہتے ہیں یہ شاہ جی یہ اس میرے بیٹے کو اپنی طرح بنا دیں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری طرح, یعنی وہ آئیڈیلائز تو ظاہر والدین ہر وقت پاس ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ان کو اپنی طرح بنا دیں. جی اپنی طرح بنا دیں یعنی وجہ یہ کہ وہ اس میں جو مسائل موجود ہیں وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے میں آ جائیں, لیکن اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے جو مسائل جو پرابلمز بچے کے اندر موجود ہیں اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے اندر چیزیں لائی جائیں. تو وہ دیکھ کے بچہ جو ہے وہ اس کو درست کرے گا. اسی طرح اساتذہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور پھر سربراہان جو ادارے کے ہیں, ملک کے سربراہان تک پھر بات جاتی ہے کہ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کر کے دکھانا ہے. وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کے سب آرڈینیٹ درست ہو جائیں, وہ اچھے کردار کے ہوں, وہ کرپشن نہ کرتے ہوں, وہ رشوت نہ لیتے ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنا کردار ایک جو آئیڈیل اس کے لیے بنانا ہے, اس ادارے کے لیے بنانا ہے, تو وہ ادارے میں بھی تبدیلی آئے گی. تو یہ ساری اخلاقی قدریں پہلے بڑے اپنے اندر پیدا کریں اور وہ کر کے دکھائیں, بجائے کہنے کے کہ قوانین بنا دیے جائیں اور وہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ دوسرے اس پر عمل کریں. جو جس جگہ پہ ہے وہ عمل کرے گا تو آگے دوسرے اس کو دیکھ کے پھر اپنے آپ کو درست کریں گے. جی شاہ جی, بڑا مشکل سوال ہے یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ صاحب اختیار ہو, اقتدار نہیں خالی صاحب اختیار, چونکہ بعض اوقات اقتدار تو ہوتا ہے, اختیار نہیں ہوتا بعض میں, اور پھر وہ کہے کہ میں بھی قانون کے سامنے حاضر ہوں. یہ تو قائد اعظم ہی کر سکتے تھے. بہت مشکل کام ہے نا. صحیح بات. تو آغاز اصل میں یہیں سے ہوگا, یہیں سے ہوتا ہے, یہیں سے اپنے آپ کو پیش کرنا. دیکھیں نا, میں قائد اعظم کا وہ بھی پڑھ رہا تھا کہ گورنر جنرل ہیں, اتنی بڑی شخصیت ہیں, عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور وہ تاخیر ہو رہی تھی. امام صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, جماعت کھڑی کر دی کراچی میں, سیکورٹی والوں کی دوڑیں لگ گئی. قائد اعظم آئے لیٹ, ٹھیک ہے نا جی, سیکورٹی نے کوشش کی آگے لے جانے کی, ان کو جھٹک دیا, وہیں کھڑے ہو گئے. اب دیکھیے عوام کے اندر عوام کا نمائندہ, عوام کا لیڈر کھڑا ہوا ہے, اسلام پیرا لوگوں نے کہا ہمارا قائد کھڑا ہے, تو مسجد بے ساختہ قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی, اور ناراض نہیں ہوئے, امام کو گلے لگایا, ملے, اور جو لفظ کہے وہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ کو اسی طرح کا نڈر صاحب کردار بے باک ہونا چاہیے. آج ہمارے اس طبقے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے اخلاقیات کی, جو محراب و ممبر کے مالک ہیں, کہ وہاں سے کس قسم کا ہم کون سی اخلاقیات پیش کرتے ہیں. اور پھر استاد تو استاد ہوتا ہے, آپ نے وہ تذکرہ کیا نا, تو ایسے طبقات بہت سے ہوتے ہیں. میرے سسر علیہ رحمت وہ بھی ایجوکیشن سے متعلق تھے, اور ان کے علاقے میں بھی کچھ لوگ اس طرح سے تھے. تو وہ بچہ داخل کروانے کے لیے لائے, تو انہوں نے کہا کہ جی داخل کرنا ہے چودھری صاحب اس کو, چودھری رحمت علی نام تھا ان کا. تو انہوں نے کہا اچھا اس کا نام کیا؟ انہوں نے کہا جی چودھری صاحب نام شام تو پتہ نہیں, ہم تو ساوا کہتے ہیں جی, ساوا لکھ دیں. تو انہوں نے کہا یار ساوا کون سا نام ہوتا ہے, اس کا نام صاحب زادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور آج وہ صاحب زادہ ایک ادارے کا ڈائریکٹر جنرل ہے. دیکھیں یہ ہے یعنی استاد کی شفقت اور کردار, اور اس کو بنا کر کہہ دیا اور وہ بنا دیا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری اخلاقیات ہیں جن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں, اس کی بنیاد جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور بلکہ تینوں کا ایک نقطہ اس میں آیا کہ گھر کے بعد پھر ایجوکیشن کے ادارے ہیں. آج ہم اداروں میں ایک کاغذ کی ڈگری دیتے ہیں جو دکھائی جاتی ہے, تو اس ڈگری کے ساتھ ایک اور ڈگری بھی ہونی چاہیے جو دیکھنے میں تو نظر نہیں آتی, چلتی پھرتی ہوتی, لیکن اس ڈگری کی پشت پر جب تک وہ ڈگری نہیں ہوگی تو یہ بیکار نظر آتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اور وہ اخلاقیات کی ڈگری ہے. اسلام میں تصور اور تربیت کا ہے, تعلیم صرف نہیں ہے, تعلیم و تربیت. جی. اسی لیے ٹرم استعمال ہوتی مربی. جی. تربیت تربیت وہی دے سکتا ہے جو خود تربیت یافتہ ہو. جی. یعنی والدین کا جو مقام ہے, اساتذہ کا جو مقام, جو سربراہان ادارہ کا مقام ہے, وہ یہ کہ وہ اس مقام کے قابل ہوں. جی. اور
جب وہ قابل ہوں گے تو وہ پھر تربیت کا جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کر پائیں گے. جی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کل جو آپ نے مثال دی کہ کاغذ کا ٹکڑا تو یقیناً ہوتا ہے لیکن پلے کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کمرشل کر دیا. ہم جن اساتذہ سے پڑھے ہیں, جی میں اپنے نیٹو ٹاؤن کوئٹہ میں جس اسکول میں پڑھا اس اسکول میں ہمارے ایک استاد تھے. جی ایک تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو اسکول ہے تعمیر نو اسکول اس کا نام ہے, اس میں ہم استاد کو ماسٹر صاحب یا سر نہیں کہتے تھے, ہم انہیں آغا جان کہتے تھے. اب دیکھیے کونوٹیشن کس طرح سے سارا کانسیپٹ بدل دیتی ہے. جی جی جیسے آپ نے ابھی بات کی نا کہ ساوا سے صاحبزادہ ہوا, کونوٹیشن بدلی, شخصیت پر اثرات آ گئے. جی. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھا نام, جی بامانہ نام, اس کے اثرات کس قدر ہوتے. تو جو میں عرض کر رہا تھا نا آغا جان ہم کہتے ہیں, تو ہمارے ایک آغا جان تھے. انہوں نے ہمارے یہاں تو بڑی سوسائٹیز بنتی ہیں نا, ڈبیٹنگ سوسائٹیز, اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہمارے یہاں جو مغرب کے تعلیم کے نظام سے متاثر ہو کر پرائیویٹ جو اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں, اور اس میں جس طرح سے جو ایام منائے جاتے ہیں, کبھی شیطان بن کر اور کبھی شیطان کے پجاری بن کر اور کبھی کیا, تو انہوں نے ہمارے ہاں کیا کیا تھا, اچھے ساتھی ایک گروپ بنایا. جی تربیت کی طرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تربیت بہت امپورٹنٹ. پھر وہ کیا کرتے تھے اساتذہ, یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہوتا تھا اور وہ ہر وقت یعنی مختلف اداروں میں گھومتے رہتے تھے, تو پھر تو توجہ تو نہیں ملی. جی جی وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے بچوں کو, اپنے جو بچے تھے ان کے اسٹوڈنٹسوں نے کہا تھا کہ تم نے روزانہ کا یہ دکھنا ہے کہ تم نے صبح کی فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک جی کون کون سی نمازیں بروقت ادا کی ہیں, باجماعت ادا کی ہیں, کوئی انفرادی ادا کی ہیں یا قضا کی, یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا. جی جی خود شہر کے ہر جو 3 نمازیں تھیں عصر مغرب عشاء, وہ مختلف مساجد میں جا کے پڑھنی اور دیکھنا کہ یہاں وہ بچہ موجود ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے تو ڈیووشن چاہیے. ہمارا جو اصل نظام تھا نا, اس کے اندر تو استاد 24 گھنٹے کا استاد ہوتا, جی بے شک. نہ کوئی ٹیوشن سینٹرز ہوتے تھے, نہ اکیڈمیز ہوتی تھیں, جی اور قناعت کی دولت سے بہرور ہوتے تھے. آج بھی اگر ہم آنا چاہتے ہیں اس کی طرف, تو یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کی ہر غلط یا صحیح خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال یا حرام لے کر آنا ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لقمہ حلال کھلائیں. لقمہ حلال کھلانے کے بعد ان کے اندر یہ تربیت پیدا کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, جی اور صحیح سے کس طرح اس پر جو ہے نا مستحکم ہو کر ثم مستقیم ہو جانا ہے, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہے, اس کے لیے بھی ایک رویہ بتایا گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا جی وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جی ایک شکر کا رویہ, اپنی غلطی کے احساس کا رویہ, اور اس کے بعد مقام بلند کر تصور. جی یہ جب تک ہم خود مثال بن کر, وہ استاد ہو, وہ عالم ہو, وہ کوئی اور ذمہ داری پر, کسی بھی ذمہ داری پر ہو. اکمل شاہ صاحب نے وہ حدیث مبارکہ میں بتائی کہ ہر آدمی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور جن کا وہ ذمہ دار ہے اس سے جواب دے. بے شک. تو یہ جواب دہی کا احساس اگر ہمیں پیدا ہو جائے, وہ جو ہے نا کہ ہم کشاں اللہ کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں اور بس اس سے ملنے ہی والے ہیں, جی یہ احساس جب تک ہمارے دل میں جاگزی نہیں ہوگا, نہ ہم اپنے وطن کی جو نعمت ہے اس پر شکر گزار کا رویہ اختیار کر سکیں گے. یا ایک اور دلچسپ بات اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا چلوں اختصار کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے, جی جی جو چیزوں کو کسی دوسرے پیرائے سے دیکھتے ہیں, جی وہ یہ کہ کسی شخص نے سوال کیا کسی دوسرے سے جس کی تربیت کرنی تھی, کہا صبر اور شکر کیا ہوتا ہے. جی میرے جیسا عام انسان تو جو رویہ رکھتا ہے, اس نے کہا کہ جی کچھ مل جاتا ہے تو شکر ادا کر دیتے, نہیں ملتا تو صبر. جی تو جو اتالیق تھا نا, استاذ تھا, اس نے کہا ہمارے ہاں تو اس طرح کتے کرتے. بڑا پریشان ہوا, یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ اصل مقام یہ ہے کہ جب مل جائے تو صبر کرو, اپنے اختیار پر صبر کرو, جو رزق اللہ نے دیا اس پر صبر کرو. جی جی
किसी को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें वो इख्तियार हासिल, उसमें सब्र करो और शुक्र उस पर करो। जब कोई चीज़ न मिले जी जी तो उस पर शुक्र करना जी कि अल्लाह ताला ने उस ये जो बाकी नेमतें दी हैं उस पर शुक्र, और इसमें कोई खैर का मामला। ये रवैया असल में वो पॉलिश करता जी। है, और वो पॉलिश्ड लोग जो है वो एक ऐसा मुआशरा, ऐसा समाज बनाते हैं कि जिसमें फिर लोग सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन को जब देखते थे जी कि इतनी बड़ी रियासत का जो बादशाह है, हुक्मरान हो सकता, तो बादशाह का तस्वर था, जी जी वो उसका माल तलाश करते हैं कि कहाँ है जी, अल्लाह हमने अमीर अकबर। मोमिनीन को देखना है। तो वो देखा तो वो ईंट का सराहना बनाए, आराम से ज़मीन पर फरोकश हैं। रेगिस्तान में तो सो रहे हैं। वो जी, क्या वो गवाही देता है, जी वो जो शान और शौकत और पॉम्प एंड शो देखने के लिए आया था, तो कहा, ये शख्स इंसाफ करने अल्लाह वाला, जिसका अकबर। किसी को खतरा और डर नहीं है। जी तो ये हमारे प्रोटोकॉल, ये हमारे ये पॉम्प एंड शो, ये 60 70 गाड़ियाँ, जी। और हम बात करते हैं हज़रत उमर के इंसाफ की रज़ियल्लाहु अन्हु के, हम हज़रत अली करमल्लाहु वजह की अदालत की बात करते हैं। जी ये बातें करने के लिए नहीं है, ये अमल करने के लिए है। बहुत अच्छे डॉक्टर और साहब। जब तक हम अमल नहीं करेंगे ये मुआशरा निखर कर सामने नहीं आएगा। जी बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। वो कहते हैं ना जी कि असल में लफ्ज़ शुक्र ही है। कुछ मिल जाए तब भी शुक्र है, ना मिले तब भी शुक्र है। मिल जाए तो उसने दे दिया, इनायत का शुक्र है। ना मिले तो शुक्र है उसने रोक लिया, पता नहीं क्या हिकमत थी इसके अंदर, शुक्र है। ठीक है नहीं, तो शुक्रगुजार बंदे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन। आज असल में नाशुक्री की वजह से सारा कुछ हो सही रहा बात, है। सही। वतन की नाशुक्री है, जी यामन की नाशुक्री है, यहाँ आपको आज़ादी की नाशुक्री है, सेहत की नाशुक्री, हर चीज़ की नाशुक्री है। यानी उस नाशुक्री के नतीजे में हम कहते हैं कि नहीं ये सारा कुछ हमारी मर्जी का होना चाहिए। हम लिल इंसानी मा तमन्ना, जो मैं चाहूँ क्या वही दुरुस्त है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, और उसी के नतीजे में फिर ये सारी अनारकी और फसाद फैलता है, और फिर मुल्क जो है वो मजबूत नहीं, मुस्तहकम नहीं, कमज़ोर होता है। आपको घर मिल गया, शेल्टर मिल गया, अब आपने उसका दिफा करना है ना। आप अगर बेलचे लेकर, कुदालें लेकर उसकी जड़ें खोखली करनी शुरू कर दें तो वो गिर जाएगा, आप क्या करेंगे? हम तो आधा जो वतन गंवा चुके हैं ना आप इकहत्तर। बाहर बैठ जाएंगे जा कर के। तो इसलिए नौजवानों को इस तरफ इस्लाह करने की उनकी ज़रूरत है। और फिर जो इक़्तिदार और इख्तियार की बात की, तो क्या खूबसूरत बात की सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने, कि उसके आने के बाद तो इंसान एक्सपोज होता है। असल में तो होता पहले से अंदर। वो समझता ये है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, असल में एक्सपोज होता है, वो निखर के सामने आ जाता है क्या कर रहा है। जी मैडम, बहुत बड़ा रोल सिविल सोसाइटी में ख़वातीन का है, ज़ाहिर है, और सिविल सोसाइटी हमारी जो है वो भी, और कोई इशू हो ना हो उस पर उठे ना उठे, ख़वातीन के हकूक़ पे तो कम अज़ कम ज़रूर उठ खड़ी होती है। लेकिन ख़वातीन ये जो अखलाकियात हैं जो बच्चों को सिखानी है, इनकी इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकती हैं, कैसे करें? देखिए, बुनियादी पहले भी बात की है कि बुनियादी किरदार तो ख़वातीन का ही है। जी जी जब वो बहैसियत माँ, बहैसियत उस्ताद, बहैसियत बहन, और वो इखलाकी इक़्तिदार सिखा रही हैं, जी दूसरों की राय का एहतराम करना सिखा रही हैं, इख्तलाफ राय का कॉन्सेप्ट दे रही हैं, जी। तो ये सारा का सारा काम जो है वो इसी माशरे में रहते हुए फिर वो ख़वातीन के हकूक़ की बात तो की जाती है, लेकिन हम फिर इस बात पे भी फोकस होना चाहिए कि ख़वातीन के फ़राइज़ क्या है। जी फ़राइज़ पहले समझे, उनको देखें कि एक खातून के फ़र्ज़ है कि अब एक तरबियत करना ख़ानदान की, वो तरबियत के लिए ही जो है वो घर के सुकून और तरबियत के लिए पैदा किया गया उसको। जी, जी। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो वो वजूद ज़न से ही ये कायनात का रंग कायम है, लेकिन वो जी। उस औरत को भी अपना मकाम समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करे। मैं मिसाल, एक मेरी तालबा थी, उनके घर का हर बच्चा जो है कोई ना कोई टैलेंट रखता था, जी कोई फ़न तकरीर में था माहिर, कोई न मिली नगमा अच्छा पढ़ रहा है, कोई नात अच्छी पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके घर के सारे बच्चे कैसे इतने टैलेंटेड हो सकते हैं? जी तो उसने कहा कि हमारे घर में 14 अगस्त जो है वो ईद की तरह मनाया जाता है, प्रॉपर एहतमाम किया जाता है, पकवान पकाए जाते हैं, नए जी। कपड़े तैयार किए जाते हैं, मुकाबला होता है तकरीर का, और बच्चों में बहुत अच्छा। डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं कि आपका इस बात में मुकाबला है, और फिर उस पर इनाम भी रखे जाते हैं।
تو یہ کہاں سے ان کے اندر ٹیلنٹ آ سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ ایک فعال شہری کے طور پہ جائیں گے, حب الوطنی ان کے اندر پیدا ہوگی, اخلاقی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہماری اچھے شہری ہونے کے لحاظ سے کیا اخلاقی ذمہ داری ہے. تو وہ بغیر خواتین کے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ چونکہ اس کے ذمہ فکر معاش ہے, لیکن گھر کے اندر خاتون ہے, اس نے بچوں کو دیکھنا ہے 24 گھنٹے وہ ان کے ساتھ ہے, چاہے وہ اسکول جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, تو ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی جسمانی تربیت پہ دھیان دے بلکہ اخلاقی اور روحانی تربیت پہ بھی کام کرے. اس کو جھوٹ بولنے سے نفرت کرنا سکھائے, چوری سے بچائے. اگر بچہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا کے لایا ہے تو ماں اگر اس کو پہلے اسٹیپ پہ روک دے کہ یہ تم کہاں سے اٹھا کے لائے ہو اور واپس کر کے آؤ, اگر وہ بچہ اسی اسٹیپ پہ واپس جا رہا ہے تو وہ کیا سیکھ رہا ہے کہ یہ میں نے بغیر پوچھے چیز اٹھا لی ہے, یہ چوری کی ضمن میں آتی ہے, وہ کبھی چوری نہیں کرے گا. لیکن اگر وہی ماں اس کو نہ پوچھے ٹھیک ہے لے آئے ہو کوئی بات نہیں, انہوں نے دے دیا ہوگا, تو وہ بچہ وہاں سے چوری کرنا سیکھے گا, جھوٹ بولنا سیکھے گا. جھوٹ بولنا آپ بچوں کو زیادہ سختی کریں گے تو وہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھے گا. آپ بچوں کو جو ہے وہ جو ہے ان کی اخلاقی تربیت پہ زور نہیں دیں گے تو پھر, اور جھوٹ بولنا بھی گھر سے ہی سیکھتا ہے بچہ. آپ بچے سے کہیں گے نا کہ جا کے کہہ دو دروازے پہ کوئی آیا تو کہہ دو کہ میں جو ہے گھر پہ نہیں ہوں, اور آپ گھر پہ موجود ہوں, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے آپ سے. سر نے بھی بات کی کہ عملی تربیت کی دینے سے پہلے ہمیں نصیحتوں سے کام نہیں چلے گا, ہمیں خود عمل کر کے دکھانا ہے. اگر ایک استاد جو ہے کلاس روم میں ذمہ داری سے کھڑا ہے, ذمہ داری سے پڑھا رہا ہے, بیٹھ کے پڑھا رہا ہے, اور اس اسکول میں منع ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھانا, اور پرنسپل کے آنے پر وہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہ بچوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن. میڈم یہ تو بچوں کی اصلاح ہوگی. مثلاً دیکھیں نا کہ ایک ماں کے طور پر, ایک بہن کے طور پر, ایک بیوی کے طور پر, اسی طرح یعنی خواتین کا رول ہے. تو ایک گھر میں ایک نوجوان ڈگری لے کر کے آتا ہے, اس کو روزگار نہیں ملتا. اب وہی ماں یا بہن یا بیوی اس کو تسلی بھی دے سکتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے رویے آج اگر یہ ہیں کہ فلاں کے بچے نے یہ پڑھ کے اتنا کما رہا ہے, وہ فلاں جگہ چلا گیا ہے, تو خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر تسلی دینی چاہیے, یا یہ کمپٹیشن میں ڈالنا چاہیے کہ فلاں فلاں کا بچہ؟ کمپٹیشن اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے, اچھے انسان کی حیثیت سے کمپٹیشن ہونا چاہیے. مارکس جو ہیں وہ انسان کو نہیں بناتے, مارکس صرف ڈگری کے اوپر درج ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دوڑ لگائیں گے کہ فلاں کا بچہ زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے, آپ اچھا نہیں پڑھ رہے ہو, تو یہ بچے کو جو ہے نا آہستہ آہستہ احساس کمتری کا شکار کر دے گا. اگر احساس دیکھیں دونوں بیلنس پرسنالٹی رکھنی ہے نا, نہ احساس برتری دلانا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو, اور نہ ہی احساس کمتری کا شکار کرنا ہے. تو وہ تسلی اس کو جو ہے وہ بچا سکتی ہے. جیسے آج کل جو خودکشی کا رجحان ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لی, گریڈز نہ ملنے پر خودکشی کر لی, کیونکہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ مقابلے بازی میں لگے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ فلاں کا بچہ اتنا کامیاب ہو گیا, آپ جو ہے نہیں کامیاب ہو. یہی بات میں آپ سے سننا چاہتا تھا. ناظرین بہت اچھی بات کی ہے میڈم نے کہ ہمیں بحیثیت والدین بچوں کو صحت مند مقابلوں کے اندر تو لانا چاہیے, لیکن ان کو اس قدر نہیں مقابلے بازی میں لے آنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں, یا کسی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں تو وہ سمجھیں ہم نے کمے ہو گئے ہیں, اور دل برداشتہ ہونا شروع ہو جائیں, اور دل برداشتہ ہو کر وہ ڈگری لے کر کمانے کا مسئلہ ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو, اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے دشمن بن جائیں, والدین کے دشمن بن جائیں, معاشرے کے دشمن بن جائیں, یا پھر وطن کے دشمن بن جائیں. تو اس رویے سے ہمیں بچوں کو بچانا ہے, انہیں صبر اور شکر کی تلقین کرنی ہے, اور انہیں بتانا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا, آپ کو اس کے بندے بن کر رہنا ہے, اور اپنے ان بنیادی اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا ہے. ان پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو چاہتا ہے. بہت سی باتیں شاید کچھ اور ہو سکتی تھی, لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو سکیں. پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ, اللہ نے پھر چاہا. کوئی ضروری نہیں 14 اگست کے موقع پر ہی کریں, ہم تو درمیان میں بھی آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. میں شکر گزار ہوں اپنے تینوں فاضل مہمانوں کا, پروفیسر ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب, پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب, اور محترمہ آصفہ یعقوب ملک صاحبہ کا تشریف لائیں, اور اس پروگرام کے حوالے سے بہت ہی مفید باتیں کی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم میں, ہمارے آنے والی نسلوں میں ان اعلیٰ اخلاق کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کر دے, ہمیں توفیق عطا فرما دے, اور ہمارے اندر وہ اخلاقیات پیدا فرما دے کہ جن کا دائرہ خود رب کائنات نے طے کر دیا, اور جس کا عملی نمونہ خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو, وطن عزیز پاکستان کامیاب ناصر ہو,
اس کے محافظوں کا بھی عناصر ہو. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.